ایک شخص تھا پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا، ساتھ میں درد بھری آواز میں درد بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، لوگو میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگھلتا چلا جا رہا ہے، خدا کے لیے میرا مال خرید لو، میری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی ہے، میری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی ہے، میرا مال میرا سرمایہ پگھلتا چلا جا رہا ہے، خدا کے لیے مجھ سے میری برف خرید لو، اللہ کے لیے مجھ سے میری برف خرید لو، نہیں تو مجھے نقصان کا منہ دیکھنا پڑ جائے گا، میں نقصان میں چلا جاؤں گا، میں خسارے میں چلا جاؤں گا، لوگو مجھ پہ ترس کھاؤ، میری برف خرید لو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں جب میں نے اس شخص کی یہ درد بھری آواز سنی تو میرے قدم رک گئے، میں نے کہا آج مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ یاد آ گیا، کہا میاں جس طرح تیری برف پگھلتی چلی جا رہی ہے اسی طرح میری زندگی پگھلتی چلی جا رہی ہے، میاں تیری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھل رہی ہے، میری زندگی سانس سانس کر کے پگھلی جا رہی ہے، اگر تم اپنی برف کے بدلے درہم لے لے گا، دینار لے لے گا یا کوئی اور چیز لے لے گا پھر تو تیری برف کام آ گئی، نہیں تو جس طرح یہ قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی ہے اسی طرح یہ پگھل گئی تو پھر تجھے نقصان کا منہ دیکھنا پڑ جائے گا، پھر تو نقصان میں چلا جائے گا۔ کہا میاں میرا بھی یہی حال ہے، میری زندگی بھی قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی ہے، سانس سانس کر کے پگھلتی چلی جا رہی ہے، اگر میں بھی اپنی زندگی کے بدلے نماز پڑھ لوں گا، قرآن پڑھ لوں گا، درود پڑھ لوں گا تو میری زندگی بھی میرے کام آ جائے گی، نہیں تو جس طرح تجھے نقصان کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے قیامت والے دن مجھے بھی نقصان کا منہ دیکھنا پڑ جائے گا۔ تو جوانو تمہاری یہ جو زندگی ہے یہ سانس سانس کر کے پگھلتی چلی جا رہی ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آپ کبھی اشارے پہ رکے ہوں گے، سگنل پہ رکے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے۔ جوانو جہاں گنتی الٹی چل رہی ہو وہاں بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ تمہاری یہ جو زندگی ہے یہ الٹی چل رہی ہے، کوئی 50 سے 40 سال پہ آ رہا ہے، کوئی 40 سے 30 سال پہ، کوئی 30 سے 20 سال پہ، تو جس طرح یہ زیرو پوائنٹ پہ پہنچیں گی اسی کا نام موت ہے میاں، اسی کا نام جدائی ہے۔ جوانو اپنی زندگی کو مالک کی چوکھٹ پہ لے آؤ، یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے، ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اسے یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، جب تو دنیا سے گیا تھا مرا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا، تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ سمندر جب اپنی مستی میں آیا، موج میں آیا، لہر میں آیا، بہتا ہوا پوچھنے لگا چھوٹی سی نہر سے کیا تو نے سمندر نہیں بننا؟ تو چھوٹی سی نہر نے بڑے پیار سے جواب دیا کہ بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا رہا جائے۔ اے اللہ کے شیر میاں جب تو زمین پہ چلتا ہے تو دھرتی تھر تھر کانپتی ہے، ہائے میرے اوپر شیر جا رہا ہے۔ اے مظلوموں پر ظلم کرنے والے، اے غریبوں کا حق مارنے والے، غریبوں کو تڑپانے والے، ایک بات سن لے، ایک دن سورج نے ڈھل جانا ہے،
ایک دن زندگی کے ان حسین لمحوں نے گزر جانا ہے، موت نے آ جانا ہے، قبر میں ہم نے چلے جانا ہے۔ ایک بزرگ تھا، قبرستان سے گزرا تو روک کر اس نے فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس نے بلند آواز سے کہا، او قبرستان والو، بڑے خوش نصیب ہو تم، بڑے خوش قسمت ہو تم، اللہ اکبر، کتنی میٹھی نیند سو رہے ہو، سکون کی نیند سو رہے ہو۔ تو غیب سے آواز آئی، بزرگ میاں، اے میٹھی نیند ہم نہیں سو رہے، سو تو آپ رہے ہیں، ہم تو یہاں سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ سفید داڑھی والے بابا جی تھے، بابا جی نے ایک پالتو طوطا رکھا ہوا تھا، بڑے شوق سے پالتو طوطا رکھا ہوا تھا۔ ایک دن بلی نے حملہ کیا، طوطا اٹھا کے لے گئی۔ جب بلی طوطا اٹھا کے لے گئی تو بابا جی اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا، سارا دن روتا ہی رہا۔ شام کو گلی محلے والے لوگ اکٹھے ہوئے، پوچھنے لگے کیا ہوا جی، فوت کی ہوگی؟ نا جی نا، فوت کی بھی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کسی نے کہا جی وہ بابا جی کا جو طوطا تھا نا، وہ بلی اٹھا کے لے گئی، اس لیے بابا جی زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا شاہ بابا جی یار چپ کر، چٹی تیری داڑھی ہو گئی، اور بلی طوطا اٹھا کے لے گئی ہے تو کیا ہوا میاں، دوسرا طوطا خرید لینا۔ بلی طوطا اٹھا کے لے گئی ہے تو کیا ہوا، اے دوسرا طوطا خرید لینا۔ بابا جی نے کہا میاں میں طوطے کی جدائی پر نہیں رو رہا۔ لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ بابا جی نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا، میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا، اور میرا طوطا دن رات کلمہ پڑھا کرتا تھا، دن رات کلمہ پڑھا کرتا تھا، میرا طوطا دن رات کلمہ پڑھا کرتا تھا۔ ہے میری آنکھیں دیکھ رہی تھی جب بلی نے طوطے پہ حملہ کیا، جب طوطے کی جان نکل رہی تھی، طوطا مر رہا تھا، اس وقت میرے طوطے کو کلمہ بھول گیا، میرا طوطا ٹی ٹی کرتا مر گیا۔ میاں میں طوطے کی جدائی پر نہیں رو رہا، میں تو اپنی فکر کر رہا ہوں کہ کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو موت کا فرشتہ میرے بوہے پہ آئے مجھے کلمہ بھول بھی نہ جائیں۔ میاں میں طوطے کی فکر نہیں کر رہا، میں تو اپنی فکر کر رہا ہوں۔ جی انشاءاللہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر کرسی پر نہیں جاتی، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے فرشتے جب تو میرے پاس آنا روح نکالنے کے لیے پہلے مجھے بتانا۔ اللہ اکبر، ایک دن ایسا آیا، زندگی کے لمحوں نے تو گزرنا ہی تھا، سورج نے تو ڈھلنا ہی تھا، زندگی ساری گزر گئی، ایک دن فرشتہ آ ہی گیا روح نکالنے کے لیے۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، او فرشتے میں نے تجھے کہا نہیں تھا جب تو میرے پاس آنا پہلے مجھے بتانا۔ اللہ اکبر، اس فرشتے نے کہا، اے اللہ کے نبی ایک بار نہیں 7 بار تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کیسے؟ فرشتہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی آپ کے محلے میں اس شخص کو مارنے کے لیے آیا تھا، اس کی روح نکالنے کے لیے آیا تھا نا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تو آیا تھا۔ اے اللہ کے نبی آپ کے محلے میں نے ایک بچی کی روح نکالی تھی، ایک بچے کی روح نکالی تھی، ایک بوڑھے آدمی کو مارا تھا اس کی روح نکالی تھی نا؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو نے نکالی تھی۔ اس فرشتے نے عرض کی، اے اللہ کے نبی میں صرف ان کی روح نکالنے کے لیے نہیں آیا تھا، آپ کو بتانے کے لیے بھی آیا تھا کہ اے اللہ کے نبی آج ان کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچو تو نہیں۔ میں کہتا ہوں میرا مالک بلال کو خرید لے، کال اتر جائے گی، حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ بلال کو خرید لے، اس نکمے کو خرید لے، اس مظلوم کو خرید لے، کال اتر جائے گی، حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ آج میری قوم کے نوجوان جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو نمبردار کے بوئے پہ بیٹھا نظر آتا ہے، چودھری کی چوکھٹ میں بیٹھا نظر آتا ہے، چودھری کی چوکھٹ میں بیٹھا نظر آتا ہے۔ نا بندے جب پریشانی آئے، دکھ تکلیف یا برا وقت آئے، تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کرے۔
اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا, تیری پریشانی بھی دور ہو جائے گا. میاں مالک کی چوکھٹ پہ آیا کر, اپنا سر سجدے میں رکھا کر. ہائے آگے دشمن ہے, پیچھے دشمن ہے, دائیں دشمن بائیں دشمن, حسین کی تلوار چل رہی ہے, یزیدیوں کے گلے کاٹ رہی ہے. اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا, اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اچانک حسین کی تلوار رک گئی, اچانک میرے پیر حسین کی تلوار رک گئی. یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی, اور جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی, جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی, جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی, جس تلوار کو قاسم کا لوٹا ہوا شباب نہ روک سکا, وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا. اے حسین ابن علی, دائیں دشمن ہے بائیں دشمن ہے, تلوار چلنی چاہیے تھی, تلوار کیوں روکی؟ فرمایا نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے. نماز. او جوانو, تم یہ کچھ تو شرم کرو. بھائی نام لیتے ہو حسین کا, نقل کرتے ہو یزید کی, اور مجھے بتاؤ تو صحیح حسین تمہارے ساتھ کیسے ہوں گے؟ حسین عاشقوں کے ساتھ ہے, حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں. آج میری قوم کا نوجوان جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو دعا مانگتا ہے, یا اللہ مجھے کوئی اچھی گاڑی دے دے, مولا فلاں کو تو نے امیر بنا دیا, میں غریب رہ گیا, کوئی پیسہ بھی دے دے, اور میرے مالک یہ بھی دے دے, کوٹھی بھی دے دے, بنگلہ بھی دے دے, محل بھی دے دے, خوبصورت سا مکان بھی دے دے. نہ بندے نہ, اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا, ان کی نظر کرسی پر نہیں جاتی. اللہ کے نیک بندوں کی نظر پیسوں پر نہیں جاتی. اور جی میں شاءاللہ اللہ کے نیک بندوں کی نظر خزانے پر نہیں جاتی. نہ بندے نہ, اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں. اے انسان شکر کر, ہم نے تجھے موت عطا کر دی ہے, پھر ہم نے تجھے قبر جیسا خوبصورت مکان دیا ہے. بھائی کتا بھی تو مر جاتا ہے, گھسیٹ کی روڑی پہ ڈال دیا جاتا ہے. بکری بھی تو مری تھی, گھسیٹ کی روڑی پہ ڈال دی گئی. اگر تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا؟ لیکن فرمایا نانا یہ میرا شاہکار ہے, پہلے اسے غسل دو, پھر اس کو چٹا لباس پہنا دو. میرے شاہکار نے پوری زندگی غربت میں گزاری ہے, اس نے کبھی لٹھے کا سوٹ نہیں پہن دیکھا, آج اس کو لٹھے کا سوٹ پہنا دو. پھر ہاں جگہ جگہ پر خوشبو بھی لگا دو. آج دشمن بھی تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے, آج زمانہ تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے. او ایمان سے بتا, یہ تیرا منہ دکھنے کے قابل ہے؟ اس چیز کے لائق ہے کہ زمانہ تیرا منہ دیکھنے آئے؟ پھر فرمایا اس کو قبرستان کی طرف لے چلو. اللہ اکبر, تیرا پروٹوکول اتنا ہے اتنا ہے. فرمایا اس کو ایک بندہ بھی نہیں 4 بندے اٹھائیں, اور ہاں کندھا بھی بدلتے رہنا. پھر فرمایا اس کا پروٹوکول اتنا ہے کہ امام کعبہ بھی آ جائے وہ بھی پیچھے ہے, تیری لاش آ گئے. اے نادان, تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا, ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے, ہم نے دنیا والوں کے سامنے تجھے بے عزت تو نہیں ہونے دیا, اے تجھے رسوا تو نہیں کیا ہم نے. اے نادان, کبھی تو دیکھے گا, پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھ یا آگے کی طرف دیکھ, کبھی تو تجھے شرم آئے گی کہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے, ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے. اے نادان, تجھے پتہ نہیں ہے دنیا کے بادشاہ سو جاتے ہیں, میں وہ بادشاہ ہوں جو سونے سے بھی پاک ہوں. دنیا کے بادشاہوں کے دربار پر جانا پڑتا ہے, منت زاری کرنی پڑتی ہے. اے نادان, تو نے رات 12 بجے مجھے پکارا ہے, میں نے فوراً کہا جی میرے بندے بول, کیا بولتا ہے, کیا کہنا چاہتا ہے, میں اب تیری آواز سن رہا ہوں. اے نادان, یہ زندگی کے لمحے تیرے لیے غنیمت ہے, انہی لمحوں میں کچھ کر لے, انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لے, انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کی دیے اپنے دل میں جلا لے. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے. ایک عبادت گزار شخص تھا, پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا. پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا. اس کے پاس ایسی جگہ سے روٹی آتی تھی, ایسی جگہ سے کھانا آتا تھا جہاں سے اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا. روٹی آتی تھی وہ کھا لیتا تھا, پھر اللہ اللہ کرنا شروع کر. وقت گزرتا رہا, ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا روٹی نہ آئی. بندہ پریشان ہو, یار کہیں سے روٹی آ جاتی تھی میں کھا لیتا تھا, خیر تو یہ شام ہو گئی روٹی نہیں. قبلہ رات پوری اس نے بھوک میں گزار دی, صبح ہوئی پھر بھی روٹی نہ آئی. عبادت گزار شخص بڑا پریشان ہو گئے. خیر اس عبادت گزار شخص نے کیا کیا, پہاڑی سے نیچے اترا,
कहीं से जाऊं, कोई रोटी का टुकड़ा मिल जाए, खाऊं, पेट तो पालूं। ये इबादत गुजार शख्स पहाड़ी के नीचे उतरा। पहाड़ी के नीचे एक ईसाई का घर था। इबादत गुजार शख्स ने जाकर दस्तक दी। ईसाई बाहर निकला। हाँ भी क्या लेना चाहते? उसने कहा भूखा हूँ, रोटी चाहिए। उस ईसाई ने इबादत गुजार शख्स को 3 रोटियां दी। कितनी? 3 रोटियां दी। इबादत गुजार शख्स भूखा था, पेट रोटी मांग रहा था। खुशी खुशी ये 3 रोटियां लेकर वापस पहाड़ी के ऊपर जा ही रहा था। पीछे ईसाई के घर में रखवाली करने वाला एक कुत्ता था, वो इबादत गुजार शख्स के पीछे दौड़ पड़ा। जैसे ही इबादत गुजार शख्स के करीब आया, भौंका। इबादत गुजार शख्स को लगा कुत्ता मुझे काटना चाहता है, तो इबादत गुजार शख्स ने एक रोटी उस कुत्ते को डाल दी। कुत्ता रोटी खाने लग गया। इबादत गुजार शख्स थोड़ा आगे चला गया। कुत्ते ने जैसे ही पूरी रोटी खाई, फिर इबादत गुजार शख्स के पीछे दौड़ पड़ा। करीब आया, भौंका। उसको लगा कुत्ता मुझे काटना चाहता है, तो इबादत गुजार शख्स ने दूसरी रोटी भी उसी कुत्ते को डाल दी। कुत्ता दूसरी रोटी खाने लगा। इबादत गुजार शख्स थोड़ा आगे चला गया। कुत्ते ने जैसे ही रोटी खाई दूसरी, फिर इबादत गुजार शख्स के पीछे दौड़ पड़ा। उसको लगा कुत्ता मुझे फिर से काटना चाहता है, तो इबादत गुजार शख्स ने तीसरी रोटी भी उसी को ही डाल दी। तो रोटी खाने लग गया। इबादत गुजार शख्स थोड़ा आगे चला गया। रोटी खाने के बाद ये कुत्ता फिर इबादत गुजार शख्स के पीछे दौड़ पड़ा। तो इबादत गुजार शख्स को लगा कुत्ता मुझे फिर से काटना चाहता है, तो इबादत गुजार शख्स बोल ही पड़ा, कुत्ते तुझे शर्म नहीं आती? और तेरे मालिक के बुए से, तेरे मालिक के दरवाजे से मुझे 3 रोटियां मिली थी, वो तीनों की तीनों मैंने तुझे ही डाल दी हैं। उसके बावजूद भी तू मुझे काटना चाहता है, कुछ तो शर्म कर। वो ईसाई तेरा मालिक है, उसके बुए से मुझे 3 रोटियां मिली थी, तीनों की तीनों मैंने तुझे डाल दी, उसके बावजूद भी तू मुझे काटना चाहता है। और कुछ तो शर्म कर। तो कुत्ते को मेरे अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई। कुत्ते ने कहा, हजरत इंसान, शर्म मुझे नहीं, शर्म तो तुझे आनी चाहिए। कुत्ते बता तो सही, मुझे शर्म कैसे आनी चाहिए? जानवर का जवाब सुनने के काबिल है मियाँ। उस कुत्ते ने कहा, हजरत इंसान, काफी अरसा हो गया है मैं इस ईसाई के घर की रखवाली कर रहा हूँ। काफी अरसा बीत गया। दिल के कानों से सुनिएगा मियाँ, आखिरी बात कह के इजाजत चाहूंगा मैं। कुत्ते ने कहा, है हजरत इंसान, काफी अरसा बीत गया है मैं इस ईसाई के घर की रखवाली कर रहा हूँ। 4 दिन गुजर जाते हैं, ईसाई मुझे रोटी देता ही नहीं है। कुत्ते ने कहा, 4 दिन गुजर जाते हैं, कभी कभी ईसाई मुझे रोटी देता ही नहीं है। और कमाल की बात तो ये है, अभी भी मैं 3 दिन का भूखा हूँ। ऐ हजरत इंसान, 3 दिन की भूख तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन अपने मालिक का बुआ छोड़कर गैर के बुए पे जाकर मैंने मांगना गवारा नहीं किया। 3 दिन का भूखा हूँ, 3 दिन की भूख तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। मालिक का बुआ छोड़कर, ईसाई का बुआ छोड़कर गैर के बुए पे जाकर मैंने मांगना गवारा नहीं किया। वो कितना नादान है तू, अपने करीम रब का बुआ छोड़कर ईसाई के बुए पे आ गया है रोटी मांगने के लिए। बता तो सही, शर्म तुझे आनी चाहिए, शर्म मुझे आनी चाहिए। वो इबादत गुजार शख्स रोता हुआ जा रहा था, रो रो के कह रहा था, दुनिया वालों, करीम रब का बुआ छोड़कर गैर के बुए पे न जाना। अगर गैर के बुए पे चले गए तो याद रखना कुत्ता तुमसे बाजी ले ही गया है। हजरत हसन बसरी ने बुलंद आवाज से कहा, लोगों, अल्लाह का दरवाजा खटखटाते रहो, एक दिन खुल जाएगा। ये सुनकर एक बुढ़िया ने जवाब दिया, ए हसन बसरी, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या अल्लाह का दरवाजा बंद भी होता है? ये तो जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ कि मालिक का दरवाजा बंद भी होता है। ये सुनकर हसन बसरी गश खाकर गिर पड़े, कहने लगे, या मौला, ये बुढ़िया तुझे मुझसे भी ज्यादा जानती है। हजरत राबिया बसरी कहीं जा रही थी ना, तो रास्ते में से एक आशिक खड़ा हुआ, मोहब्बत का दावेदार खड़ा हुआ। कहने लगा, राबिया बसरी, मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। राबिया बसरी, तुझसे इश्क कर बैठा हूँ। राबिया बसरी ने कहा, अच्छा तू मुझसे बड़ा प्यार करता है, इश्क मोहब्बत करता है? उसने कहा, तेरे साथ मुझे इश्क हो गया है। राबिया बसरी ने कहा, इस तरह कर, मेरी एक बहन है जो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, मैं चाहती हूँ तू उसी से ही मोहब्बत कर ले, उसी से ही इश्क कर ले, उसी को ही अपना ले, उसी से ही शादी कर ले। उस बंदे ने कहा, तेरी बहन कहाँ है? राबिया बसरी ने कहा, वो तेरे पीछे खड़ी। उस बंदे ने यकलस पीछे मुड़कर देखा तो राबिया बसरी ने उसके मुंह पर एक तमाचा लगाया, थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारकर बोली, बदबख्त इंसान, दावा राबिया बसरी की मोहब्बत का करता है, तकता गैरों को है।
عشق رابعہ بصری سے کرتا ہے، دیکھتا غیروں کو ہے، ابھی ہو گیا ہے تیری محبت کا امتحان۔ تو کہتا ہے میں تیرے ساتھ بڑا عشق کرتا ہوں، تو کہتا ہے میں تیرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں۔ اس بندے نے خاک ڈالی، سر پیٹ کر کہنے لگا کہ میں نے دنیا میں سے کسی ایک عورت کے ساتھ محبت کی تھی، جب مڑ کر پیچھے دیکھا، غیروں کو دیکھا تو میرے منہ پر ایک تماچا لگا۔ کہنے لگا کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان، کتنا بدقسمت ہوگا وہ انسان جو دعویٰ کرے رب کی محبت کا، دیکھے غیروں کو، جو دعویٰ کرے رب کی محبت کا، دیکھے غیروں کو، کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان۔ تو میرے دوستو، محبت میں بھی خالص بن جاؤ، عشق میں بھی خالص بن جاؤ، معرفت الہی میں بھی خالص بن